سورہ نساء کی یہ آیت ہم اکثر نکاح کے موقع پر خطبے میں یہ آیت سنتے ہیں، اکثر یہ پڑھی جاتی ہے۔ سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو یہ آیت اس میں ضرور تلاوت فرماتے تھے۔ دین اللہ نے جو ہمیں دیا نا، دین نام ہے اتباع ہدا کا، اتباع ہوا کا نہیں۔ اتباع ہدا کہتے ہیں ہدایت کی اتباع کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کریم اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس ہدایت کی اتباع کرنا، اس کا نام ہے دین۔ اور ہوا کہتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنا نفس جو چاہتا ہے، جو جی میں آتا ہے، جو اچھا لگتا ہے خود کو، اس کو ہوا کہتے ہیں۔ اس کی اتباع کرنا یہ دین نہیں ہے، یعنی دین اتباع ہدا کا نام ہے، اتباع ہوا کا نام نہیں۔ اتباع ہدا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات مبارکہ میں جو کام کیے اور جیسے کیے، جس وقت میں کیے، جتنی مقدار میں کیے، ان کاموں کو اسی طرح سے کرنا، اس وقت میں کرنا اور اتنی مقدار میں کرنا، یہ دین ہے۔ اس کا نام ہے دین اور اس کا نام ہے اتباع ہدا۔ اور اگر کام نام تو اسی کا دیا جائے، کام اپنی مرضی سے کریں، طریقہ اپنا اپنا لیں، اس میں خلط ملط کر کے پھر اس کام کو ہم کریں، تو یہ اتباع ہوا ہے۔ اس کو تکمیل شوق تو کہہ سکتے ہیں، عبادت پھر نہیں رہے گی۔ شوق پورا کرنا ہوگا، ہو جائے گا، عبادت نہیں رہے گی۔ پھر عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ دیا، ہمیں مثال دی، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہر کام کے لیے دنیا میں انسان کے پاس ایک ڈرائنگ ہوتی ہے، ایک نمونہ ہوتا ہے۔ اس کے مطابق اگر عمارت بنتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اداروں کو حق ہے کہ اس کو توڑ دیں۔ بھئی اس نقشے کے مطابق کیوں نہیں بنی؟ وہ توڑ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت انسان کی عبادت کو قبول کریں گے، نقشہ اور ڈرائنگ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہوگی تو قبول ہے۔ اگر وہ نقشہ نہیں ہوگا، اس میں رد و بدل ہوگی تو اسے توڑ دیا جائے گا، وہ قبول نہیں ہوگی اللہ کے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سے کام کرتے ہیں، عبادات ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں۔ سردست اس میں ایک چیز ہے جس کو نکاح کہتے ہیں۔ ہر آدمی اس مرحلے سے گزرتا ہے، یہ کام کرتا ہے۔ اسلام نے جس طرح ہمیں عبادات کا طریقہ بتایا ہے، معاملات کا طریقہ بھی بتایا ہے، معیشت اور معاشرت کا طریقہ اور آداب بھی بتائے ہیں، اخلاقیات بھی سکھائی ہیں۔ گویا اسلام نے ہماری زندگی سے متعلقہ کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں رہنمائی نہ دی ہو، دی ہے اسلام۔ اب اس کے مطابق کریں گے تو وہ کام عبادت بنتا کہلائے گا۔ یہ آیت میں نے جو پڑھی، میں نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو نکاح کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ نکاح کیا چیز ہے؟ یہ صرف ایک سماجی ضرورت نہیں ہے کہ بس ایک سماج کی ضرورت ہے، انسان نے کر لیا۔ نکاح حکم شرعی اور حکم ربانی بھی ہے، اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے، شریعت مطہرہ کا حکم بھی ہے نکاح۔ تو جس طرح ہر کام کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کچھ اس کے آداب ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتا ہے، اسی طرح اس نکاح کے بھی کچھ مقاصد ہیں، کیوں کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے کچھ آداب بھی ہیں، کچھ طریقہ کار بھی ہیں کہ کیسے کیا جاتا ہے۔
اس کے لیے آداب کیا ہیں. تو ہمیں اسی نہج پر، اسی طریقے پر یہ کرنا بھی چاہیے. اس کو ہم نے ایک سماجی معاملہ بنا لیا. ہوتا ہماری مرضی پہ ہے، نکاح ہماری مرضی پہ ہوگا، تقریب ہماری مرضی پہ ہوگی، غیر شرعی باتیں اس میں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن آخر میں دعا ضرور کراتے ہیں برکت کی. اچھا نہیں لگتا یہ. بعض دفعہ جس نکاح ہوتا ہے نا، مائک اس میں جی مائک لے کر آئیں، خطبہ پڑھیں گے. اب اسی مائک پر خطبہ ختم ہوا تو اسی مائک پر گانے شروع ہو جاتے ہیں. ایک عجیب سا لگتا ہے یہ ایسا کرنا. اس نکاح کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں، اور پھر اس کا طریقہ کیا ہے، آداب کیا ہیں اس کے. ہم بڑوں کو بھی سمجھنے ہیں، ہم نے اپنے آنے والی نسل کو بھی سمجھانے، یہ چیز سمجھانی. اور یہ آہستہ آہستہ یہ بالکل ایک سماجی سا کام بنتا چلا جا رہا ہے. یہ بالکل وہ طریقے سے ہٹ گیا ہے. اور اس کے نقصانات جو ہم دیکھ رہے ہیں نا روز بروز، ان نقصانات کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نکاح کے مقاصد کا پتہ نہ نکاح کرنے والے کو ہوتا ہے، نہ کروانے والے کو ہوتا ہے. اس کے آداب اور اس کے طریقہ کار جو رسول اللہ کا تھا وہ کسی کو صحیح سے معلوم ہوتا نہیں. اس نکاح کے جو مقاصد ہیں نا، موٹے موٹے 10 چیزیں ہماری ذہن میں ہونی چاہیے. 10 اس کے مقاصد ہیں، 10 اس کے آداب ہیں. اب ان کے مطابق ہو تو پھر اس نکاح کے ثمرات بھی اچھے آتے ہیں. ورنہ پھر گھروں میں اندر حالات ایسے جیسے آج کل ہمارے سامنے. اس کا پہلا مقصد کیا ہے نکاح کا؟ اللہ رب العزت کا حکم ہے، کرنا ہے تم نے. جیسے نماز کے لیے اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنی ہے. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے تو نماز پتہ نہیں قبول ہوتی یا نہیں ہوتی، میں کیسے پڑھوں؟ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم قبولیت تک انتظار کرو، ہمیں کہا پڑھو بس. اسی طرح فرمائے فَانْكِحُوا، اللہ رب العزت کا حکم آ گیا کہ بھائی نکاح کرنا ہے. ہر انسان کے لیے حکم آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے ارشاد کر کے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت. نوجوانوں سے کہا گیا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، مالی لحاظ سے کوئی پریشانی نہیں ہے، استطاعت اور طاقت ہے، فلیتزوج، لازمی نکاح کرو. یہ تو اگلا مرحلہ ہے. مثنا و ثلاث و رباع، یہ تو اگلا مرحلہ ہے. پھر فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا، 2 3 3 و رباع یا 4، یہ اگلا مرحلہ. کرو ضرور. تو پہلا مقصد کیا ہوا اس کا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اب جب ہم اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کریں گے نا، تو لازماً ایک مسلمان کا ذہن اور اس کا دل اور اس کے فکر اس بات کو گوارا نہیں کرے گی کہ میں اس کو اس طریقے پہ کروں جس پہ اللہ ناراض ہوں. ظاہر سی بات ہے، اللہ نے حکم دیا ہے تو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہوگا، ویسے ہی کروں پھر اس کو. دوسرا اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور کسی ایک نبی کی نہیں، 2 کی نہیں، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. انبیاء کی جماعت میں ایک حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھے جنہوں نے نکاح نہیں کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہ ابھی حیات ہیں، آئیں گے، اگلا مرحلہ ان کا معاملہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں تمام انبیاء کی سنت رہی ہیں. 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت رہیں. اب اندازہ لگائیے، ہم اگر اپنے نبی کی ساری سنتوں پہ عمل کرتے ہیں وہ خوش ہوں گے، اور جب ان ساری چیزوں پہ عمل کریں گے تو سارے نبی قیامت کے دن خوش ہوں گے، ہم سے ہمارے حق میں گواہی دیں گے. ان میں سے پہلی چیز فرمایا الحیا. دنیا میں جتنے نبی آئے تھے وہ سب کے سب با حیا تھے. بے حیائی یہ ایک عجیب قسم کی ایک بیماری ہے، جب یہ انسان کو لگ جاتی ہے تو یہ ختم نہیں ہوتی پھر. اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی فطرت کو حیا کے مطابق رکھنا چاہیے. جس فطرت سلیمہ پہ اللہ نے پیدا کیا
فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے پاک صاف باحیا پیدا کیا تو ایسے ہی انسان تھے۔ دوسری چیز التعطر، فرمایا خوشبو کا استعمال کرنا، عطر، خوشبو کوئی بھی ہو، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطر ہمیشہ اگر ہوتی کسی کو ہدیہ بھی دیتے تھے اور ہدیے میں قبول بھی فرماتے تھے، واپس نہیں کرتے تھے، جیسی بھی ہو۔ اب بھی ہمارے ہاں یہ سوچ ہے، حج عمرے سے واپس آتے ہیں تو ہم لازماً کسی کو عطر دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ وہ چیز ہمارے ذہن میں رکھی ہوئی ہے کہ یہ ہے کوئی اچھا عمل ہے، لیکن وہ اچھا عمل کیسا ہے؟ اب ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ تمام انبیاء کا طریقہ تھا، تو جب ہم لیں ہمارے ذہن میں یہ کہ یہ نبیوں والی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، اور جب دیں تو بھی یہ عمل ہو، اور جو لینے والا اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے یہ انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء کی۔ تیسری چیز فرمایا السواک، مسواک کرنا۔ یہ مسواک ایک لکڑی نہیں ہے جو ہم کبھی اس منہ میں گھما لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صفائی کے لیے بہت سی جدید چیزیں دنیا کے اندر آ گئی، ایجاد ہو گئی ہیں، وہ استعمال کریں، انسان منع نہیں ہے، لیکن مسواک، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے منہ صاف رہتا ہے اور اللہ خوش ہوتے ہیں، اس سے راضی ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو اس سنت کی اہمیت کا اندازہ ہے نا، ان کی جیب میں ہر وقت مسواک، جیسے قلم رکھا ہوتا ہے اس نے مسواک رکھی ہوتی ہے، ہر وقت ہوتی ہے، جب بھی نماز کا وقت ہو اسے اٹھائے، وضو کی استعمال کر لے۔ وضو کرتے وقت مسواک کر کے نماز پڑھنا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ وضو ہم نے کرنا ہی ہے، 30 سیکنڈ زیادہ لگ جائیں گے، اس پہ مسواک کر لی۔ علماء نے اس کے فوائد میں لکھا ہے کہ اس کے بہت سے فوائد، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں جو مسواک کی پابندی کرتا ہے، سنت انبیاء۔ اور چوتھی چیز فرمایا نکاح، نکاح تمام انبیاء کی سنت تھی اور ہے تمام انبیاء کی سنت۔ تو یہ نکاح کا دوسرا مقصد ہو گیا کہ ایک اللہ کا حکم ہے یہ، دوسرا یہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت، یہ چیزیں کرتے وقت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز مقصد نکاح کا کہ اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کی فطرت میں کچھ خواہشات رکھی ہوتی ہیں، ان خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ نے کچھ جائز اسباب اور راستے بھی رکھے ہوتے ہیں۔ ان جائز راستوں کے حصول کے لیے اللہ نے انسان کو اور مسلمان کو نکاح کا طریقہ بتایا، یہ اس کا مقصد ہے۔ اس کے بغیر انسان کی زندگی مکمل نہیں ہوتی، ادھوری رہتی ہے، انسان کچھ بھی کر لے، انسان اکیلے رہ کر کچھ بھی کر لے، اس کی زندگی کے اندر وہ تکمیل ہو نہیں پاتی، وہ ہمیشہ ادھوری زندگی گزارتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے تو اس سے منع بھی فرمایا۔ عیسائیت کے اندر ایک چیز تھی رہبانیت جسے کہا جاتا ہے، ترک دنیا، کہ دنیا کے سارے کام چھوڑے، سب کچھ چھوڑا، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑا، تنہائی میں کسی کونے کھانچے میں بیٹھ کے کسی غار میں کسی پتھر کی آڑ میں، اور وہیں بس عبادت ہی کر رہے ہیں، ذکر تلاوت، اس کو رہبانیت کہا جاتا تھا۔ اس لیے ان کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں جو ان کے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو رہبان کہتے تھے، راہب کہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا رہبانیت فی الاسلام، ہمارے اسلام میں یہ رہبانیت نہیں ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے، یہ دنیا کے جو اللہ نے انسان کے ساتھ معاملات جوڑے ہیں یہ کرنے ہیں۔ تو یہ نکاح جو ہے یہ انسان کی طبعی اور فطری خواہش بھی ہے، اس کی تکمیل کا جائز راستہ بھی ہے۔ نکاح کا چوتھا مقصد کیا ہے؟ یہ جنتیوں والا عمل ہے، جنتیوں والا عمل۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انسان مسلمان جب جنت میں داخل ہو جائیں گے نا، داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کو نعمت نظر تو آئیں گی ساری، گھر میں بڑے بڑے باغات ہیں، پھل ہیں، ہر چیز ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اللہ ان کا نکاح کروائیں گے جنت کی حوروں سے، وَزَوَّجْنَاهُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ جنتیوں والا عمل ہے۔ جنت میں نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، زکوٰۃ نہیں دینی، کچھ نہیں کرنا، لیکن یہ عمل جنت میں بھی ہوگا، نکاح ہوگا۔
تو اس کا مقصد کیا؟ نکاح کا مقصد یہ جنتیوں والا عمل ہے، لہٰذا وہی کرے گا جو جنت کی طلب رکھے گا، اور جو جنت کی طلب رکھے گا تو پھر وہ اس طریقے پر کرے گا، اس کو سمجھ کر کرے گا، اس کے مقصد کو سمجھے گا۔ پانچواں مقصد اس کا کہ یہ تکمیلی ایمان بھی ہے، نکاح سے انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا۔ اب یہ بات تو بظاہر سمجھ میں نہیں آتی کہ ایمان تو ہے، ہم ایمان کی جس سطح پہ ہر آدمی کھڑا ہوتا ہے نا، وہ اسی کو ایمان سمجھتا ہے، لیکن اس سے اوپر کی طرف دیکھے تو پتہ چلتا ہے ایمان کا ایک درجہ اس سے اوپر بھی ہے۔ ایمان کا ایک درجہ ہمارا ہے، ایک درجہ تھا صحابہ کا کہ وہ اپنا مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار، چھوڑنے کو بھی تیار تھا۔ ایک درجہ پھر انبیاء کا کہ وہ اس سے بھی اوپر کے درجے کے، اور ایک درجہ پھر انبیاء میں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے کہا بیٹا اکلوتا ہے، ساری زندگی دور رہا ہے، ابھی عمر 13 سال ہوئی ہے، کہا اس کو ذبح کرنا ہے اور خود کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے کرنا ہے۔ کہا اللہ کروں گا، کیوں نہیں کروں گا۔ اور پھر اسماعیل کا ایمان بھی اسی درجے کا تھا، افعل ما تؤمر۔ ابو سے یہ نہیں کہا کہ کیوں اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، فرمایا ابو افعل، جلدی جلدی کریں، کیا کریں؟ ما تؤمر۔ اب لفظ کو دیکھیں، یہ بھی نہیں کہا ما تؤمر افعل بھی، جو آپ کو حکم ملا ہے کر لیں، پہلے کہا حکم پہ عمل کریں، افعل ما تؤمر۔ یہ ایمان کی ایک سطح ہے، ایک درجہ ہے، اس درجے پہ ہم تو نہیں ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کے ذریعے سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، تکمیل تک پہنچتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تزوج العبد، جب میرا بندہ نکاح کرتا ہے، فقد استکمل نصف الایمان، تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر آدھے ایمان کے لیے اب معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے حقوق، اب تو حقوق سے آزاد تھا نا، کچھ نہیں، صرف اپنی ذات کا سوچتا تھا، کھایا اپنے لیے، پیا اپنے لیے، کمایا اپنے لیے تھا۔ اب حقوق لاگو شروع ہو گئے، اب سب سے پہلے بیوی کے حقوق آ گئے، ساس سسر کے آ گئے، پھر بچوں کے آ گئے، پھر پوتے نواسوں کے آ گئے، پھر ان کے لیے معاملات کرے گا، تجارت، لین دین، نوکری، سب کچھ کرے گا، لوگوں سے واسطہ پڑے گا۔ اب ایمان کی جانچ شروع ہوگی اس کی، آگے کے معاملات صحیح سے کرتا رہے گا تو ایمان اس کا مکمل ہوتا جائے گا۔ تو آدھا ایمان مکمل ہو گیا کس پر؟ نکاح کرنے پر۔ تو پتہ چلا کہ یہ تکمیلی ایمان ہے، ایمان کی تکمیل کا ایک حصہ ہے۔ چھٹا مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قدرتی طور پر انسان کو ایک جو فرشتوں سے اعلیٰ رکھا ہے انسان کو، اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ اللہ نے انسان کے اندر نفسانی خواہشات اور شہوات رکھی ہیں، فرشتوں میں نہیں ہیں یہ چیزیں، تبھی تو فرشتوں سے افضل ہے۔ اب اس کے لیے امتحان ہے اس کی تکمیل اور تعمیل جائز طریقے سے کرے گا یا ناجائز پہ کرے گا۔ اس کا جائز طریقہ اپنائے گا تو یہ فرشتوں سے اوپر رہے گا، ناجائز راستے پہ جائے گا تو یہ شیطان سے بھی نیچے چلا جائے گا۔ یہ اس کا مقصد ہے نکاح۔ اگر جائز طریقے پر ہوں گے تو یہ انسان اپنا ایمان لے کر فرشتوں سے اوپر چلا جائے گا، مسجود ملائکہ جیسے اللہ نے بنایا تھا اس مقام پہ رہے گا یہ۔ اور اگر ناجائز راستے اپنا لیے تو اللہ رب العزت نے جس مقام پہ بٹھایا تھا وہاں سے معزول ہو گیا، ختم ہو گیا، ہٹا دیا گیا، اس کو ہٹ جائے گا وہاں سے۔ ساتواں مقصد اس کا نکاح کا کیا ہے؟ اس کا ساتواں مقصد یہ ہے کہ یہ انسانوں کے مابین الفت اور محبت کا کامل ذریعہ ہے۔ دو آدمی جو آپس میں اجنبی ہوتے ہیں، نہ کبھی ایک دوسرے سے واقفیت ہوتی ہے، نہ ایک دوسرے کے خاندان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، نہ ایک دوسرے سے بات چیت کرنا اچھا سمجھتے ہیں۔ وہ اب الگ بات ہے، انسان کی اپنی فطرت مزاج کچھ بھی کہے، لیکن ہمارا اسلامی معاشرہ کیا کہتا ہے کہ وہ اجنبی آپس میں بات کرنا، جو اس میں محرمیت کا بھی فرق ہے، جنسیت کا فرق ہے، غیر محرمیت کا عنصر شامل ہے، آپس میں بات چیت کرنا، ایک ساتھ بیٹھنا، یہ گوارا نہیں کرتے۔ لیکن نکاح کا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے شریعت میں سے رکھا ہے کہ ابھی نکاح ہوا
اور یہ ساری چیزیں اجنبیت، الفیت اور انسیت اور محبت میں بدل جاتی ہیں. محبت میں بدل، صرف دو آدمیوں میں نہیں، دو خاندانوں میں بن جاتی ہیں، دو کنبوں میں بن جاتی ہیں. یہ نکاح کا مقصد ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تر للمتحابین مثل النکاح. دنیا میں ایک عجیب بات، ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو آواز دے کر بلائیں گے، آواز دے کر بلائیں گے، آ جاؤ تمہیں جنت میں بھیجنا ہے. کتنا بڑا اعزاز ہوگا یہ. ابھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ، ان کو آواز دی جائے گی، آ جاؤ. این المتحابین فی اللہ، آواز آئے گی. وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں دنیا میں محبت سے رہتے تھے وہ ادھر آ جائیں. کہاں ہیں وہ؟ قریب آ جائیں. اللہ اپنے پاس ان کو بلائیں گے. اور وہ محبت کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے تھی. اللہ کہیں گے آ جاؤ میرے پاس. پتہ چلا کہ انسانوں کا آپس میں محبت، آپس میں تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا، یہ کتنا بڑا پسندیدہ عمل ہے. اللہ قیامت کے دن کو بلائیں گے اپنے پاس، آ جاؤ. این المتحابین فی اللہ، کہاں ہیں وہ لوگ؟ ڈھونڈا جائے گا، بلاؤ ان کو اپنے پاس، جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے. تو ظاہر ہے دنیا میں محبت کرنی، اس محبت کے لیے راستہ کیا ہونا چاہیے، ذریعہ کیا ہونا چاہیے؟ فرمائے ہر چیز کو بنانے کے لیے نا کچھ اجزاء چاہیے ہوتے ہیں، کچھ مبادی چاہیے ہوتی. فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا لم تر للمتحابین مثل النکاح، نکاح سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس سے دو آدمی، دو خاندانوں کی آپس میں محبت بڑھتی ہے. اس سے بڑا کوئی عمل نہیں، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں. اہل عرب میں زمانے جاہلی میں، اس زمانے سے بھی سلسلہ تھا، قدیم قبائلی نظام تھا. عربوں میں ہمیشہ مختلف قبائل میں شادیاں ہوتی تھیں، اس قبیلے سے کر لی، اس قبیلے سے، اس قبیلے سے کر لی. اب اس کا ہوتا کیا تو کس نیت سے کرتے تھے کہ جس قبیلے میں دوسرے قبیلے کے فرد نے رشتہ کر لیا، وہ سارا قبیلہ اس آدمی کو اپنا داماد سمجھتا تھا. کبھی بھی اس کے قبیلے کو آپس میں کبھی لڑتے نہیں تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی جو کثرت تھی، اللہ نے جو رکھی اجازت دی ہوئی تھی. علماء نے اس کی حکمت یہ لکھی، مختلف قبائل سے تھیں، یہ بھی تھی اس کی قبائلوں میں یہ چیز تھی. اس سے محبت بڑھتی ہے آپس میں. تو نکاح کرتے وقت یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ نکاح کرتے ہی ہمیں گلے شکوے نہیں شروع کرنے، محبت کی بنیاد رکھنی ہے. کھانا اچھا نہیں تھا، ہمیں کرسی پہ اچھا نہیں بٹھایا تھا، یہیں سے گلے شکوے شروع کر، پہلے دن سے شروع کر دیے. ہمیں وی آئی پی پروٹوکول نہیں دیا گیا، ہمیں ریسیو کرنے گیٹ پہ کوئی نہیں آیا. یہ سوچ چھوڑیں. کیوں؟ کس نے کہا ہے کہ دلہا کو ریسیو کرنے کے لیے اس کا سسر سفید داڑھی پہ گیٹ پہ آ کر اٹھا اس کو لے کر جائے گا؟ شرم بھی نہیں آتی ہے؟ اپنے والد کو کھڑا کریں نا، میرے والد مجھے ریسیو کریں. وہ بھی شریعت نے والد بنا دیا ہے. غلط بات ہے یہ، بہت غلط. ہاں کوئی آتا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے آئے، لیکن یہ سوچ کیوں بنا لی ہم نے؟ اس سے محبت تھوڑی بڑھے گی. اگر اس کو آنے میں دیر ہو گئی، دیر سے کیوں ریسیو کیا تھا؟ ہماری کرسیاں صحیح کیوں نہیں لگائی تھیں؟ ہمیں وی آئی پی پروٹوکول کیوں نہیں دیا تھا؟ اب تو وی آئی پی ٹیبل بھی نام رکھ دیا گیا، وہ بھی کیوں نہیں تھی؟ اس پہ کھانا الگ سے کیوں نہیں لگایا گیا تھا؟ یہ محبت تھوڑی ہے اللہ کے بندے. یہ تو شروع میں کینچی لگانا شروع کر دیا ہم نے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں محبت ہے، قربان جو ہے ایک دوسرے، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بات نہیں، مہمان کھانا کھا لیں، دولہا والے کھڑے رہیں، ہم کھڑے رہیں، ہم تو گھر کے ہیں. مہمانوں کو کھانا کھلانا، آپ کی عزت اس میں ہے. دلہن والے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے، کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ مہمانوں کو استقبال کریں گے، ہم آپ کے ساتھ مل کر کھانا کھلائیں گے ان کو، بعد میں ہم کھا لیں گے، ہم تو گھر کے ہیں. محبت ہی ہوتی ہے ایک دوسرے سے امیدیں لگا لینا، اور ان امیدوں پہ ہمیشہ انسان کے اندر جو ناراضگی انسانوں میں پیدا ہوتی ہے نا، یہ کثرت امیدوں سے ہوتی ہے. انسان کسی کو ناراض نہیں کرتا. جب ہم ایک دوسرے سے امیدیں بہت زیادہ باندھ لیتے ہیں نا، توقعات وابستہ کر لیتے ہیں بہت زیادہ، حد سے زیادہ، اور اگلا اگر اس میں سے کسی ایک توقع پر پورا نہیں اترتا تو ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں، ناراضگی شروع ہو جاتی. ہم نے ناراضگی رکھی، اتنی امیدیں لگانی ہی نہیں چاہیے. ہم تو گھر کے ہو گئے، لہٰذا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو نکاح کا مقصد اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ الفت اور محبت ہے، یہ اس کا مقصد. اس سے یہیں سے آپ نے محبت شروع کرنی ہے، پہلے دن سے گلے شکوے نہیں شروع کرنے.
اس کا 8واں سبب نکاح کا جو ہے وہ بظاہر انسان کی عقل میں تو نہیں آتا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہے معاشی استحکام کا سبب ہے نکاح، معاشی استحکام کا، افراد میں بھی اور قوموں میں بھی اس سے معاشی استحکام پیدا ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثلاث، 3 آدمی ہیں ایسے، 3 آدمی حق اللہ عونہم، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ان کی مدد کرنا۔ حق اللہ نے حق لازم کر لیا اپنے اوپر، عونہم ان کی کیا کرنا؟ مدد کرنا۔ عون کہتے ہیں مدد کرنے کو، ان کی مدد کرنا اللہ نے لازمی اپنے اوپر سمجھ لیا۔ کیا؟ نمبر 1 المکاتب، یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، غلامی کا جب دور تھا، ابتدا اسلام میں بھی تھا، اسلام نے پھر ختم کیا آہستہ آہستہ۔ کوئی غلام ہے اپنی آزادی کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، مشقت اٹھا کے میں اپنے آقا کو پیسے دے کر میں اپنی آزادی حاصل کر لوں، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے مقروض جب اس نیت سے قرضہ لیتے ہیں مجبوراً کہ میں مجبوراً لے رہا ہوں لیکن لازمی دوں گا، وقت سے پہلے دوں گا، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، وقت سے پہلے ہو جاتا ہے۔ اور اگر نیت میں فتور ہو تو پھر اسباب نہیں پیدا ہوتے۔ دوسری چیز الناکح، جو آدمی نکاح کرنے والا ہے نا، اللہ پر لازم اس کی مدد کریں گے۔ یہ سوچ نہ ہو کہ پہلے سب کچھ ہوگا پھر نکاح کریں گے، نکاح کر لیں سب کچھ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، توکل کے اس درجے پر ہم نہیں ہیں، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے بھی انتظار نہ کریں کہ 40-45 پہ انسان پہنچ جائے، اتنا بھی انتظار نہ ہو۔ اللہ نے کہہ دیا کہ میں مدد کروں گا اس آدمی کی جو نکاح کرتا ہے۔ اور تیسرا المجاہد، جو جہاد اللہ کی راہ میں کر اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ 10واں حق، اس مقصد اس نکاح کا، دنیا میں ہر انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، اور کمزور کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ فطرت کے اصول ہے۔ وہ اللہ ہیں جس کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد آخری عمر میں جب مسجد جانے لگے تو حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یوں سہارا دیا اور لے کر گئے تھے، تو پتہ چلا کہ ہر انسان سہارے کا محتاج ہے، اور انسان کے لیے سب سے بڑا سہارا جو ہوتا ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اولاد سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں بن سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے نکاح کا جو مقصد رکھا ہے نا، یہ کیا رکھا ہے کہ یہ انسان کے لیے سہارا بن جائے، اس سہارے کے حصول کا ذریعہ اولاد کا ذریعہ، اولاد کا کے حصول کا ذریعہ اللہ نے بنائی۔ تو یہ 10 مقاصد ہیں نکاح کے۔ آخری ایک حدیث سناتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ولد لہ ولد، جس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہو، ولد لڑکا پیدا ہو، کیا کرے؟ فلیحسن اسمہ، نام اچھا رکھے۔ سب سے پہلے اچھے نام کون سے ہیں؟ جو انبیاء کے تھے، جو صحابہ کے تھے، جو اچھا نام لگے وہ رکھے۔ وَأَدَّبَهُ، اسے تعلیم سکھائے دے، ادب اور احترام کرنا سکھائے چھوٹے بڑوں کا۔ اس کے بعد فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، جب وہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس کا نکاح کر دے۔ یہ حق ہے ماں باپ پر، حق، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حق ہے، یہ بچوں کا حق ہے، اور اولاد کے حصول کا ذریعہ بھی اللہ نے یہ بنایا۔ تو یہ نکاح کے جو مقاصد ہیں نا، یہ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ پھر اس نکاح کا طریقہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے اس پر بات کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔